عزیزان گرامی قدر اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام حضور کا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد درود و سلام کے جنہ دی نسبت پاکیزہ دی تو فعل و خیرات سانو اللہ تعالیٰ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ دے حضور شکر ادا کرنے انہیں اپنی بارگاہ حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ شوال المکرم دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ تعالی رمضان تو بعد یہ پہلا جمعۃ المبارک آیا تو رمضان دے اندر بڑا جوش و خروش سی مسلمانہ دے اندر وہ شاید یہ سمجھ دینے کہ جتنے بھی نیک اعمال نے وہ رمضان شریف ہی کری دینے، حالانکہ ایسا نہیں۔ دوسرے 11 مہینے دے اندر بھی اللہ تعالیٰ دے وہی احکام نے جڑے رمضان المبارک دے اندر نے۔ سبحان اللہ۔ نماز اسی طرح ہی فرض ہے الحمدللہ تعالی، نیک اعمال اعمال حسنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا مبارک سنتاں تو اسی طرح یہ عمل جڑا وہ لازم ہے جس طرح رمضان المبارک دے اندر لازم ہے۔ تو انہاں دا خیال ہے شاید کہ ایک مہینہ جڑا رمضان المبارک دا ٹیکے لا لیا جائے تو پھر جناب خیر ہے، پورے دوسرے 11 مہینے کوئی نماز پڑھن دی ضرورت نہیں، کوئی نیک اعمال کرن دی ضرورت نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ انہیں ساڑیاں نافرمانیاں دے باوجود بھی سانو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا رمضان مبارک دا کہ اگر ساڑیاں غلطیاں کوتاہیاں غفلتاں اگر دوسرے 11 مہینے دے اندر ہو جان نہ جاندیاں ہویاں یا جناب بھول ہو جائے ساڑے کولوں، غفلت ہو جائے، کوتاہیاں ہو جان، تو اس مبارک و مقدس مہینے دی تو فعل و خیرات اللہ تعالیٰ سانو معاف کر دینا ہے۔ یہ تو دا کرم ہے، مگر ایسا ہے تے بہت زیادہ جناب تو ناجائز فائدہ اٹھایا مسلمانوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ دی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے جس طرح اسی رمضان مبارک دے اندر پابندی کرنے ہیں نماز دی، اعمال حسنہ دی، نیکیاں زیادہ کرنیاں شروع کر دینے ہیں، اللہ تعالیٰ سانو ساری زندگی اسی طرح ہی کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ الحمدللہ تعالی رمضان چلا معاف کرے کوئی اللہ اور نہیں ہو جاندہ، کوئی خدا اور نہیں، وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی نمازاں نے، وہی اعمال حسنہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو استقامت عطا فرمائے نیک اعمال تے کہ اسی رمضان مبارک کے جس طرح آنے ہیں ہمیشہ ساڈا ایمان اسی طرح ہی تر و تازہ رہے۔ تو کیونکہ ہر روز اللہ تعالیٰ نے مسلمان تے مومن تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے 5 وقت دی نماز جڑی ہے فرض فرمائی ہے، صرف روزیاں جی نہیں کہ وہ 29-30 دن جڑے نے وہ پڑھ لیا نمازاں تے جناب بس ہن پورا سال جڑا سانو جناب وہ کفایت کرن گیا، پورا سال ہن سانو مسجد چون دی کوئی لوڑ نہیں نہ نمازاں پڑھن دی۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے اور بہت بڑی نادانی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک پاسے تو ساڑھے جناب ایک مہینے دیا نمازاں ہون گیا تے ایک پلڑے دے اندر چونکہ موازنہ کیتا جائے گا، نیک اعمال اور بد اعمال تولے جان گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ فرمایا نیک و بد اعمال دا موازنہ کیتا جائے گا، ایک پلڑے چ نیکیاں رکھ دیتیاں جان گیاں تو ایک پلڑے دے اندر فرمایا خطاواں تے انسان دے گناہ رکھ دیتے جان گے، خطاواں ہون گیا کیونکہ خطا تو بغیر تے انسان ہی نہیں، اگر پلدا نہیں تو انسان ہی نہیں، اگر وہ کولو غلطی نہیں ہوندی تو انسان ہی نہیں ہے جی، اگر وہ کولو غفلت نہیں ہوندی تو انسان ہی نہیں۔ خطاواں انسان کولو ہوندیاں ہے لیکن یہ وے کہ خطاواں دے نال نال وہ کولو نیک اعمال بھی ہون۔ ایک مہینے دیا نمازاں ایک پاسے تے 11 مہینے بے نماز رہنا ایک پاسے، یہ 11 مہینیاں دا مقابلہ ایک مہینہ کیویں کرے گا؟ اور فرض ہے الحمدللہ تعالی نماز، 5 وقت نماز فرض ہے،
اور سانو تے ہر نماز تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تے 50 فرض ہوئی سن تے تیرا یہ بڑا ہی فضل ہے کہ تو ساڑھے تے 5 کر دیتی یہ شکر بھی نال ادا کرنا چاہیے تے جے 50 ہوندیاں پاوے اسی نہ پڑھ دے لیکن اسی گناہ گار تے ہونا سی نا وہ 50 گناہ تے ساڑھے نامہ اعمال وچ لکھے جانے سن لیکن وہ کتنا کرم ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عطا اور حضور دا کرم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ دے حضور رو رو کے اپنے اللہ دے حضور التجا کر کے ایک ہٹ کر آ لیا کہ یا اللہ میری امت اینا بوجھ کیویں برداشت کرے گی 50 تو 5 آ گئی یہ باوجود بھی جڑے جناب مسلمان نے مومن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وہ 5 بھی نہیں پڑھ دے کتنی بڑی غفلت ہے اور کتنی بڑی کم نصیبی اور بد نصیبی ہے کہ انسان کو نماز کی بھی توفیق نہ ملے کتھے 50 تے کتھے 5 اللہ کا کتنا فضل ہے انہیں تے اتنی رعایت کر دیتی انہیں تے اتنا ساڈا فائدہ چاہیا اللہ تعالیٰ نے مگر اسی اپنا فائدہ نہیں چاہتے اسی اپنی جانا تے انسان ظلم کرتا ہے جنہیں اعمال حسنہ نو چھڑ دیتا قرآن کریم میں چاہے اس بندے نے اپنی جان تے ظلم کیتا ظلم یہ کہ نہ آخرت دے اندر وہ عذاب جائے گا اللہ دا قرآن کریم میں وعدہ ہے فرمایا انہوں عذاب دیتا جائے گا کہ حضور نے فرمایا جدو بے نواز قبر دے اندر جائے گا تو اللہ تعالیٰ او دے تے عرب دے اندر ایک اونٹ دی نسل ہے جنہوں آدھنے بختی اونٹ آج میں ساڑھے پاسے نا جی فلانی ماجھ جڑی ہے سائی وال دی ہے فلانی چور کنڈی ہے فلانی جناب راوی دی ہے اسی طرح عرب دے اندر اونٹاں دیا نسلاں نے عرب دے اندر اونٹ دی ایک نسل انہوں کہتے ہیں بختی اونٹ بختی وہ اونٹ سب نالوں بڑا ہوندا اور سب نالوں پارا اور وڈا جسیم و لہیم ہوندا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بے نماز قبر جائے گا اے جڑی ساری خوش فہمی ہے نا اللہ جی بڑا رحیم و ہاں وہ رحیم و کریم ہے یہ کوئی شک نہیں مگر ادھر تے ویکھ لو اسی کنا کو اللہ دے نال وفا کرنے پے وہ تے رحیم و کریم ہے مگر مسلمان کیڑی جناب کیڑی صفت ہے جڑی اللہ دے حضور و پیش ہو جائے اللہ قبول کر لوے انسان تے عاجزی ہونی چاہیے انسان تے نماز دا پابند ہونا چاہیے مسلمان تے اللہ دے حضور زیادہ سجدے کرنے والا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑی نعمت ہے سانو اسلام عطا فرمایا اپنے محبوب دی امت وچ رکھیا ساریا امتاں نالوں جڑی افضل امت اللہ تعالیٰ نے سانو وہ دے رکھیا اے دے نالوں وڈا رب دا فضل میں تے نہ ہوئے گا اور بھی وہ دے فضل بڑے وڈے نے لیکن جڑا ہے ساڈے تے فضل کیتا کہ سانو آخری دین عطا فرمایا سب دیناں دا سردار هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ ودین ليظہرہ علی الدین کلہ اللہ تعالیٰ نے وہ دین عطا فرمایا جڑا سارے دیناں تے غالب جڑا سارے دیناں دا سردار وہ سانو دیتا جو سانو سائیاں چ رکھ لیندا یہودیاں چ رکھ لیندا ہی کر لینا سی انہاں لوکاں چ رکھ لیندا جڑے سرے تو اللہ نو ہی نہیں مانتے آندا اللہ نا دی شے ہی کوئی ہے استغفر اللہ یا باللہ ساڈے تے کنا کو اللہ دا فضل ہے انہیں اپنے فضل دے نالو دین عطا فرمایا جڑا سارے دیناں دا سردار ہے پھر وہ محبوب اپنا نبی عطا فرمایا جڑا سارے نبیاں دا سردار ہے میدان قیامت دے اندر جدا ذکر خیر عام ہوئے گا جن نے شفاعت کرانی ہے تے جان چھٹنی ہو سانو نبی عطا فرمایا جن بارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ نے فرمایا پیارے کلیم اے میرے پیارے کلیم اللہ موسیٰ میرے محمد تے درود پڑھیا کر جے تو میرے نیڑے ہونا چاہنا ہے اللہ اکبر آپ سینکڑے صدیاں پہلے ہوئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہنا اللہ نے فرمایا جب میرے قریب ہونا چاہنا ہے تو میرے محمد تے درود پڑھیا کر یا اللہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میرا محبوب ہے عرض کیتی یا اللہ امت کتنی خوش نصیب ہوئے گی جیڑی محمد دی امت ہوئے گی اللہ اکبر یہ کون کہہ رہے نے کلیم اللہ جیڑے اللہ دے نال گلاں کردے نے آپ تو علاوہ اور کسی نبی نے اللہ نال گلاں نہیں کیتیاں ہاں ساڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتیاں کیونکہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھی سردار نے عرض کیتی یا اللہ دی امت مولا کریم او جڑی او امت دیڑی او مینوں دے دے اللہ نے فرمایا دی امت بڑی خوش نصیب ہوئے گی اللہ نے فرمایا کلیم اللہ علیہ السلام کہ دی امت نو میں افضل امت بناواں گا عرض کیتی یا اللہ امت مینوں دے دے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا نہیں وہ میرے محبوب دا ہی حق ہے یا اللہ پھر مینوں دی امت وچ کر لے اللہ اکبر اے شان جے ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کتنا فضل اللہ تعالیٰ دا. وہ نبی عطا فرمایا جڑا وہ دا محبوب ہے، وہ دین عطا فرمایا جڑا سب دینہ تو افضل ہے، وہ کتاب عطا فرمائی جڑی کتاب ساریاں کتاباں دی سردار ہے. تے پھر جناب سانو اللہ تعالیٰ نے پہلیاں امتاں ایک نیکی کر دیا سن تے ایک ہی نیکی لکھی جاتی سی، مگر ساڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو فرمایا پیارے محبوب من جا بالحسنات فلہ عشر امثالہا، محبوب تیرا امتی ایک نیکی کرے گا تو میں 10 لکھ لواں گا. ہائے ہائے اللہ اکبر. ایک کیتی اللہ فرشتیاں نو فرماتا لکھو انہیں 10 کیتیاں. ہائے ہائے. تے جے 10 کیتیاں تو اللہ فرماتا لکھو انہیں 100 کیتیاں. جے 100 کیتیاں اللہ فرماتا لکھو انہیں 1000 نیکی کیتی. اللہ اکبر. یہ باوجود انسان پھر اللہ نے کیسی ایسی عبادت عطا فرمائی، نماز. کیڑی؟ نماز جڑی سب عبادت تو افضل والا اور سب عبادت دی جان ہے. یہ 5 اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائی. اللہ یہ چاہتا سی کہ جویں میں اپنے محبوب دی امت نو افضل و اعلیٰ بنایا ہے، قرآن وچ کنتم خیر امۃ لکھیا ہے، اسی طرح میرے محبوب دی امت جدو میدان معاشرے چ جائے تے اے عملاں دے حساب نال بھی ساریاں امتاں نالوں اگے ہوئے. ساریاں امتاں نالوں جدو اعمال پوچھے جان، اللہ نے فرما دیتا کہ تسی سارے نالوں بہتر ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسے کوئی نبی اللہ دے حضور عرض کردا کہ یا اللہ میری امت نے دے نالوں بہتے اعمال کیتے نے، تو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اگے کر دیتا ہے. ممکن ہے کو اللہ دے حضور کہہ دے اللہ تعالیٰ نے ایک دے گناہ سانو 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمایا، تاکہ آخرت دے اندر کوئی بھی نہ گل کرے میرے محبوب دی امت دے عمل بھی سارے نالوں زیادہ ہو. پھر رمضان 70 گنا 700 گنا 1500 گنا، بلکہ ایک حدیث پاک کے چاہے رمضان مبارک کے اللہ تعالیٰ حضور دی امت واسطے ایک نیکی دا ثواب 1,00,000 گنا تک بڑھا دیتا. اور دا فضل کی ہوئے رب تعالیٰ دا اس امت تے. مگر امتی جناب 5 وقت اذانہ دی آواز کرنا چاہے امتی تے پھر بھی کوئی اثر نہیں. کئی تے ایسے بھی نے اللہ والے جڑے رمضان بھی سارا ہی انہیں ایویں لگا دیتا ہے. ہائے ہائے سارا رمضان گزر گیا مگر وہ پھر بھی اللہ دے بندے وہ پھر بھی مسجد وچ نہیں آئے. تسی حساب لگاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تو قربان اسی کنے کو اپنے آپ نیک سمجھنے ہیں جڑے نیک اعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ فرماتا فلاح پا گئے او نمازی، او مومن فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے. یا اللہ کیڑے؟ فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، جڑے فرمایا اپنی نمازاں وچ اللہ کولوں ڈردے نے. یہ جڑی خوش فہمی ہے نا جی، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے جی آپ ہی بخشے گا. اور سانو کسے کام میں جو خوش فہمی نہیں آئے گی. دکان پائی تو بواں گے، یہ نہیں بھی تالا لا کے آ جاؤ گھر آ کے بہ جاؤ، آپ اللہ تعالیٰ رزق کر لے گا. ریڑی لائیے بازار خوش فہمی ہوئے ٹھیک ہے، ریڑی کھڑی کر کے گھر آ جاؤ، رزق اللہ دینا ہے آپ گھر کر دے گا. باہر جناب پہلی واہ کے بی پا کے آ جاؤ، پھر 6 مہینے پہلی چ نہ جاؤ، پانی پان کی بھی کوئی لوڑ نہیں، راکھی کی بھی کوئی نہیں. اللہ فضل کرے گا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. تسی ایمانداری نال دسو دانے گھر آ جان گے؟ نہیں ہونے. جنہ چر جناب پہلے وائے گا جا کے، پھر جناب دانے پھر وہ بی پائے گا، پانی دا خیال رکھے گا، وہ راکھی دا خیال رکھے گا. ہر چیز جدو مکمل ہو جائے گی، پھر جدو تیار ہوئے گی وہ تیاری تک پھر کٹے گا، پھر وائے گا، انہوں کاشت کرے گا، پھر امید ہوئے گی، پھر کہے گا اللہ نے بڑا فضل کیتا ہے. جی کچھ بھی نہ کرے، پہلی واہ کے نہ بی پائے، نہ پانی لائے، نہ راکھی، کچھ بھی گھر بیٹھا سجدے تے سجدہ کرے یا اللہ دانے میرے گھر آ جان گے. جدو دنیا داری دے بارے ساری خوش فہمی دا شکار نہیں تے آخرت دے بارے سے خوش فہمی دا شکار کیوں ہوا؟ نماز نہیں پڑھی اللہ خیر کرے گا، روزے نہیں رکھے اللہ فضل کرے گا، بد اخلاقی کیتی اللہ فضل کرے گا، ظلم کرنے اللہ فضل کرے گا، اللہ بخشے گا، رشوت کھانے اللہ بخش لے گا، کوئی گل نہیں، سود کھا رہے اللہ بڑا رحیم و کریم اللہ بخش لے گا. کام دوزخ کے کیے جنت کے ہے امیدوار،
کام دوزخ کے کیے جنت کے ہیں امیدوار، قصر جنت تو بنا ہر پارسا کے واسطے۔ وہ فرماتا ہے میں جنت بنائیے نمازیاں واسطے، جنت بنائیے روزے داراں واسطے، جنت بنائیے عاجزاں واسطے، جنت بنائیے حلال کھان والیاں واسطے، جنت بنائیے رحم و کرم کرن والیاں واسطے، جنت بنائیے نفل پڑھن والیاں واسطے، جنت بنائیے اپنے محبوب دیاں سنتاں تے عمل کرن والیاں واسطے۔ تے یا اللہ جڑے نہیں کردے، اللہ نے فرمایا اولئک هم الشر البریہ، فرمایا وہ سب نالوں برے نے، انہاں دے واسطے میں جہنم دا عذاب تیار کر رکھے آئے۔ قرآن پڑھیا پیا ہے، اسی ایسے خوش فہمی نہیں اللہ خیر کرے گا، نہیں میں نا دنیا داری دے بارے نہیں اسی آندے بھی کچھ نہیں کیتا اللہ خیر کرے گا جی۔ رات نو دکان کھلی چھڈ کے شٹر بندہ ڈاؤن نہ کرے، کھلا چھڈ کے آ جائے گھر سو رہے آرام نال تے چپ کر کے گھر آ کے بھی کوئی نہیں کھلی دکان اللہ حافظ ہے جی اللہ خیر کرے گا، نہیں اوتھے یقین کرو میں دکاناں نو ویکھیا ایک ایک دکان نو 10 تالے لگے نے، باہر تالا ہے اندر تالا ہے، باہر جڑا جنگلا جا انہوں باہر تالا ہے انہوں اندر تالا ہے، 10 تالے ایک دکان نو لگے ویکھے نے۔ احتیاط دا عالم حضور کو ایک صحابی آئے دیہات دے وچوں تے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دیدار تو مشرف ہوئے، پوچھیا عرض کیتی یا رسول اللہ میں فلاں جگہ تو آیا، فرمایا کانے تے آیا ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ اونٹ تے آیا، فرمایا اونٹ کتے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں انہوں چھڈ آیا، فرمایا انہوں کتے بنیا ہے، نہیں یا رسول اللہ میں اللہ دے آسرے تے چھڈ آیا، اللہ دے بھروسے تے۔ حضور نے فرمایا اللہ دے بندے جا کے پہلے او دا گھٹنا بن او دا گوڈا بن پھر اللہ دے سہارے تے چھڈ کے آ، یہ اللہ دے سہارے تے نہیں چھڈ کے آ تو تے غلطی کیتی ہے۔ فرمایا اللہ دا سہارا تا ہے اپنے لو احتیاط پوری ہوئے تے پھر اللہ دے سہارے تے چھڈ۔ اسی طرح فرمایا نماز پڑھ روزہ رکھ میرے محبوب دی فرما برداری کر، پھر آکھ یا اللہ میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں مولا، تیرے ورگا بخشنہار کوئی نہیں، پھر امید رکھ، جدو پھر امید رکھے گا تے اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ خطاواں معاف کر کے تیرے اعمال قبول کر لے گا، پھر امید رکھ۔ اسی خوش فہمی دا شکا اویلو روزے لنگن دی دیر وہ جڑے پکے نمازی جمعہ پڑھن والے آخر تے آن گے ماشاءاللہ جدو خطبہ ہو رہا ہوئے، مگر قرآن فرماتا ہے لا لا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ فرماتا ہے جدو جمعے واسطے بلایا جائے، جمعے دی اذان ہو جائے، فرمایا پھر دنیا دے دھندے چھڑ دیو، خرید و فروخت چھڑ دیو، اللہ فرماتا ہے کوشش کر کے اللہ دا ذکر سنن واسطے آ جاؤ۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ یہ نہیں فرماتا فسعوا الی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف نانا، نماز تے پڑھنی ہے، نماز دوسرے 8 دن پڑھنے آ، اے دن اللہ تے اللہ دے رسول نے ذکر واسطے رکھیا ہے، فسعوا الی ذکر اللہ، آکے فرمایا میرے نبی دی امت دے عالم دین دی زبان چو میرا ذکر آکے سنو، ذکر دا دے لے۔ ابھی آنے نہیں وہ جڑے 2 فرض پڑھنے نا وہی جمعہ ہے، جمعہ وہ نہیں، وہ تے جمعے دی نماز ہے جمعہ ہے، آ جمعہ ہے، اذان ہو گئی ادھا گھنٹہ ہو گیا، 12:30 دی اذان ہوئی ہے تے جناب ان 1:30 ہونے والا ہے تے مسلمان جو جمعہ پڑھن نہیں آئے، یہ سارا کچھ نا ختم ہو جانا ہے، آخرت دے اندر دا سوال ہونا ہے۔ اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے، اس دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، دل کے دریا کو اے اتر جانا ہے ایک دن دریا، جن دن موت دا فرشتہ سامنے آیا نا پھر پتہ لگنا کہ کی کر دے رہے ہیں زندگی تے، پوچھا جانا ہے
جنہیں سا ایک ایک سا جڑا ہے کوئی بندہ فوت ہون لگے کروڑاں ارباں خرباں روپے خرچ کے آکھے میرا ایک سا ودا جو ود سکدا ایڈے قیمتی سا انہیں ایویں نہیں دیتے انہیں اپنی یاد واسطے دیتے نے انہیں اپنے ذکر واسطے دیتے نے اپنی اطاعت و فرما برداری دے واسطے دیتے نے تے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فلاح ہو پال گے یا اللہ کون جڑے فرمایا فی صلاتہم خاشعون جڑے اپنی نمازاں دے اندر گڑ گڑاندے نے اپنی نمازاں دے اندر اپنے تے اللہ دا خوف طاری کر لیندے نے او قد افلح المؤمنون فرمایا او فلاح پا گئے او خلاصی پا گئے او کامیاب ہو گئے قربان جا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھروں باہر تشریف لائے میں حضور دے پیچھے پیچھے چلا گیا خزاں دا موسم سی انعامات دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے معبود امت نو کی عطا فرماندا ہے آپ فرماندے نے جناب خزاں دا موسم ہے میں اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت دے تھلے کھڑے ہو گئے جڑے درخت دے پتے سکدے پہلے خزاں دا موسم ہے آقا کونین نے او شاخ پکڑی اللہ دے رسول نے شاخ پکڑ کے ہلائی خزاں دا موسم سی چونکہ پتے سکے سن سارے پتے جھڑ کے زمین تے آ گئے حضور نے فرمایا بازار عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میرے نبی نے فرمایا کچھ ویکھیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ہاں آقا نے فرمایا کی ویکھیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی شاخ نو ہلایا ہے سارے پتے زمین تے آ گئے نے اللہ دے نبی مسکرائے فرمایا بازار جدو میرا امتی فرمایا وضو کردا ہے پھر آ کے مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے پھر آتا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے حضور نے فرمایا جدو بندہ کہندا نا اللہ اکبر او دے ثواب اللہ اینا دیندا ہے کہ زمین و آسمان دی درمیانی فضا او دے ثواب نال بھر جاندی ہے ہائے فرمایا بازار تو درخت میں کیا پتے گرے ہاں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا جدو میرا امتی آ کے نماز وچ کھڑا ہوندا ہے اللہ اکبر آندا ہے فرمایا او دے گناہ انج چڑھ جاندے نے جویں خزاں رسیدہ درخت دی شاخ دے پتے چڑھ گئے نے اسی چاہتے نہیں ساڈے گناہ معاف اسی چاہنے ہاں ساڈے کول تے گناہ ہی کوئی نہیں ہوندا اسی یہ خوش فہمی دے اندر اسی تے گناہاں تو پاک ہاں سانو نہ نمازاں دی ضرورت نہ سانو روزیاں دی ضرورت نہ توبہ استغفار دی ضرورت نہ سانو سجدیاں دی ضرورت پر اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے ارے دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے دل کے دریا ہے جی کتنا بڑا انعام صرف نماز پڑھ لو حضور نے فرمایا دے اے خزاں رسیدہ درخت دے پتیاں دی طرح اللہ دے سارے گناہ چاڑ دیتا ہے اللہ فرماتا تو پاک صاف ہو گیا ہے بشرطے کہ انہیں ظلم نہ کسے تے کیتا ہوئے یا ماں باپ دا نافرمان ہوئے اے ظلم حقوق العباد بندیاں نہیں معاف کرنے پھر ایک اور مثال دیتی حضور نے فرمایا تواڈے دروازے کی نہر چل دی ہوئے ہاں یا رسول اللہ او دے فرمایا تسی 5 وقت اگر نہاؤ تواڈے جسم تے میل رہ سکدی ہے عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ 5 وقت نہائیے تے پھر میل کتوں حضور نے فرمایا میرے نمازی میری امت دے نمازی دا بھی یہی حال ہے جو 5 نمازاں پڑھے تے او دا فرمایا گناہ بھی کوئی نہیں رہے گا اللہ ختم گا کیونکہ خطاواں تے بندیاں کول ہوندیاں نے خطا نہ ہوے انسان نہیں خطا نہ ہوے غلطی نہ ہوے انسان ہی نہیں غلطی ہے تے انسان ہے غلطی ہے وے تے انسان ہے گناہ ہے تے انسان ہے خطا ہو جائے لیکن نادانستہ طور تے گناہ تے دلیل نہ ہوئے گناہ ہو جائے کوئی گل نہیں ہو گیا تے ہو گیا بندہ جوئے کر بیٹھا ہے لیکن پھر اللہ دے حضور حاضر ہو جائے عرض کرے مولا کریم میری غلطیوں کی بھی حد نہیں تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے نہ میری خطا کا شمار ہے عرض کرے
اے مولا کریم تیریاں بخشیاں دی کوئی حد نہیں یا اللہ تیریاں رحمتاں بڑیاں نے میرے تے تھوڑے جے گناہ نے اے رحمتاں والیا گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی ہے یا اللہ معاف کر دے گو نہیں کردا اللہ فرماتا یغفر الذنوب جميعا آ میری بارگاہ ایک بار توبہ کر لے میں تیرے سارے ہی بخش دیاں گا ہائے ہائے قرآن فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو میرے بندوں کو یہ بشارت دو اسرفوا علی جنہ اینے گناہ کیتے نے اینے گناہ کیتے کہ انہاں دے گناہ حد تو بڑھ گئے محبوب انہوں نے آکھ جے شرمندے ہو گئے تو کوئی گل نہیں میری بارگاہ چاہ دیں یغفر الذنوب جميعا میں سارے ہی معاف کر دیاں گا اللہ اکبر آوے تے صحیح بلکہ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک آدمی جنہیں زندگی وچ کوئی نیکی نہ کیتی غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا زندگی وچ ایک نیکی نہیں کیتی ساری امتوں لان تان کر دیے بڑا گندا بندہ ہے یہ بڑا پیڑا بندہ ہے بڑا گناہگار بندہ ہے زندگی گزرتی رہی وقت موت دا قریب آ گیا جدو موت قریب آئی دو دے بیٹے بیٹھے ہوئے نے رون لگ پیا ہائے 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 موت تے ہونی ہے نا پاج لے جنیاں مرضی مار لو ڈاریاں مارنیاں ہیں پر موت آئے گی موت تو مفر نہیں کوئی دوڑ نہیں سکتا وہ رون لگ پیا نزاد عالم تے رون لگ پیا انہیں کیا روندے کیوں جی ابا جی انہیں کہا اللہ تو ڈرنا ہوں زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیتا وہ دے پیش کیویں ہوا گا مینوں بڑا ڈر ہوندا ہے انہیں پھر کی کریے انہیں کہا انج کرو جدوں میں فوت ہو جاں تے تسی میری میت نو جلا دیا جے جلا کے کچھ دریاواں سوار سٹ دیا جے کچھ سمندراں سٹ دیا جے کچھ جناب جنگلاں پھیلا دیا جے کھلار دیا جے تاکہ میں اللہ دے حضور پیش نہ ہو سکا مگر انہوں کی پتا سی ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ اللہ جڑا نیس تو ہست کر سکتا ہے جدو انسان ہے ہی نہیں سی انہیں تو ادو بنا لیا تے او دی مٹی تو بنانا کیڑا او دے واسطے مشکل ہے او جو چاہے کر سکتا ہے جس لئے انہاں جناب فوت ہو گیا بندہ فوت ہو گیا بخاری شریف دی حدیث سے پا کے چونکہ باپ نے وصیت کی سی انہاں کی کیتا جلا دیتا جس لئے سوا بن گئی خاک بن گئی کچھ خاک جنگلاں وچ بکھیر دیتی کچھ دریاواں دے اندر کچھ ہوا چڑا دیتی او دا مقصد ہے سی میں اللہ دے نزدیک پیش نہ ہوا اللہ دے سامنے پیش نہ ہوا پر جدو خاک اٹھ گئی اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو فرمایا کہ دی خاک نو اکٹھا کرو وہ کی نہیں کر سکتا ساڑھے بھی تے انہیں چیسا ہے کہ اسی ان نماز دا 750 واری رب نے حکم فرمایا ہے اسی پڑھ دے نہیں یہ مطلب ہے ساڑھا آخرت تے ایمان ہی نہیں ہے گا اللہ فرماتا ہے میں پوچھاں گا تفیہ نے کہا کوئی نہیں ویکھی جائے گی نہیں پڑھ رہا گے اللہ نال بھی استغفر اللہ یا تاہی ہے نا جے ڈر دے ہوئیے تے کدوں چھڑیے جڑا بندہ ڈر دا ہے وہ چھڑے گا یہ تے اللہ تعالیٰ دے گے آکڑ اللہ دے بگے بندہ آکڑیا ہویا ہے مگر اللہ فرماتا خبردار میرا عذاب بڑا سخت ہے اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا دی خاک نو اکٹھیا کرو وہ کتنا رحیم و کریم ہے فرشتیاں نے ایک لمحے دے اندر جتھے جتھے وہ دی خاک پئی سی اکٹھا کیتا اللہ نے فرمایا اٹھ تم بیزنی اٹھ میرے حکم نال خاک کھڑا ہو زندہ ہو کے بندہ کھڑا ہو گیا اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا سر جھکیا ہوا ہے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی تھی اللہ نے فرمایا تو ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی تھی میری نافرمانی ہے سارا وقت گزاریا ہے اے دس میرے قانون دے خلاف اے تو کیوں آکھیا مینوں جلا دیو میری خاک اڑا دیو تو کہنے لگا یا اللہ تو تے عالم الغیوب ہے تینوں تے پتہ ہے میں بڑا گناہگار سا بس انہاں گناہاں تو ڈر دیا ہویا میں یا اللہ چاہے تیرے سامنے کھڑا نہیں تھا ہو سکتا اللہ نے کہا کیوں یا اللہ میں تیرے کو ڈردا سا یا اللہ تیرا خوف سی اللہ نے فرمایا بخاری دی حدیث پا کے اللہ نے فرمایا تو میرے تو ڈردا انج کیتا ہاں یا اللہ اللہ نے فرمایا جا میں تینوں معاف کیتا ہائے ہائے ہائے
ساری زندگی گزر گئی گناہاں دے اندر تے ڈردے ہونے میری فواہ اڑا دیو اللہ مینوں جناب حساب و کتاب نہ رہ سکے. اللہ نے فرمایا کیوں کیتا ہی؟ یا اللہ میں تیرے تو ڈردا سا, میں سامنا نہیں تھا کر سکا. فرمایا میرے تو ڈر دیا؟ ہاں یا اللہ. اللہ نے فرمایا جا پھر میں تینوں معاف کیتا. ہائے ہائے جے ویکھا میں عملاول تے کچھ نہیں میرے پل اسی ایک کریے اور 700 دا ثواب دے تے وہ 750 واری نماز دا کے ایک بار بھی نہ پڑھیے. اللہ دی برابری نہیں, بلکہ حدیث پاک کے چاہیا کہ بے نماز رہنا اللہ نال شرک کرنا ہے کہ بندہ اللہ نو چھڑ کے شیطان دی مندا پیا. یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے انسان ہے اولاد آدم تو میرا ہے, میرا بندہ ہے, میری مخلوق ہے, تو میری عبادت کر. تو شیطان کی عبادت کر رہا ہے. شیطان دی عبادت کی اللہ دی نافرمانی, یہ شیطان دی عبادت ہے. یہ تے پتہ ہو تو لگے گا جب اللہ فرمائے گا قیامت والے دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں اج دے دن علیحدہ ہو جو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا زبان تے مہر لگ دیتی جائے گی. ایتھے تے گل نہیں نہ کرن دے, جرم کیتا بھی ہوئے تے وارے نہیں ہون دینا. زبان آندے نے منہ چونی چاہیے, پر اوتھے زبان تے مہر لگ جائے گی. ہاتھ گواہی دین گے, پیر بولن گے, اکھاں بولن گیاں. اسرافیل نے جدو کرنا پھوکی تدوں سب پسارڑے ڈہن گے نہیں. ہاں جی, ہاتھ پیر گواہیاں دین, انسان دے ہاتھ اور پیر بولن گے یا اللہ نے میرے نال آ کیتا, یا اللہ نے میرے نال آ کیتا. اسی اس اللہ تے یقین نہیں رکھ دے کہ اس رب نے وحدہ لا شریک نے حساب لینا. 750 مرتبہ فرما رہا ہے ایک دن دے اندر 5 نمازاں. میں اگے عرض کرنا او دا کنا فضل ہے. اونے 50 تو 5 کیتیاں, جے 50 ہوندیاں تے کی بڑدا. 50 ہوندیاں جے نہ پڑھ دے اسی پاویں نہ پڑھ دے, اونے گناہ تے ساڈے نامہ اعمال وچ لکھے جانے سن نا. لیکن ہن تے 5 رہن دتیاں اپنے فضل دے نال. کونین دے تاجدار مصطفیٰ نالوں وڈی اس کائنات تے کوئی ذات نہیں. سارے تھلے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تو بعد اگر درجہ ہے تے میرے نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم دا. خدا دی قسم حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا ہے اللہ دے نبی تہجد بھی پڑھدے نے. ساڈے تے 5 نمازاں, نبی پاک تے 6 نمازاں فرض سن. تہجد بھی حضور تے فرض سی. حضور تہجد بھی پڑھدے سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق بھی پڑھدے سن. اللہ دے نبی نماز چاش بھی پڑھدے سن. رسول اللہ مغرب تو بعد صلاۃ الاوابین بھی پڑھدے سن. سبحان اللہ تعالی. حالانکہ تے سانو پڑھنیاں چاہیے, گناہگار تے زیادہ اسی ہاں. اللہ دے نبی تے بخشے بخشائے ہوندے نے, انہاں کولوں تے گناہ ہی نہیں ہو سکدا. سرکار دو عالم تہجد, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اشراق, نماز چاش, نماز مغرب تو بعد صلاۃ الاوابین, ساریاں نمازاں اللہ دے رسول پڑھدے نے. میں نہ ساڈا کی حال ہے, اسی پتہ نہیں اپنے آپ کو کی سمجھنے آ. توبہ استغفر اللہ, ساڈا گناہ ہی ساڈے کول کوئی نہیں, بے گناہ وا معصوم ہے, تاں ہی سانو نیک اعمال دی ضرورت نہیں. نمازاں لائے 5 دیاں 5 گزر گئیاں, سانو کوئی خیال ہی نہیں, سانو یہ احساس نہیں ہے.
صحابہ اکرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ساری رات نفل ادا کر دے، 2 نفلاں پورا قرآن پڑھ کر دے، جنہاں نو حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے حضور۔ یہ اشرا مبشرہ وہ نے، بلکہ حضور نے صحابہ دی عظمت ہے فرمایا لا یمس النار مسلما رعانی و رایا من رعانی، فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا یا میرے صحابی کو بھی دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ صحابہ دی عظمت ہے کہ جنہیں ایمان دی اکھ نال صحابی نو بھی دیکھ لیا، صحابی دی زیارت کر لی ہوتے جہنم حرام ہو گئی، مگر صحابہ ساری رات اللہ دی عبادت۔ اللہ معاف کرے کسی ایڈے ہی نیک اپنے نو سمجھنے سارے کول گناہ ہی کوئی نہیں، سانو نماز دی بھی توفیق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدن آپ نو ظالم نے زخم لگایا، جدو آپ دی وفات وصال آپ دی شہادت ہون لگی، آپ دے پیٹ مبارک انہوں نے خنجر مارے، قاتل نے خون بہ رہا سی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی، انہوں نے کہا امیر المومنین نماز دا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، فرمایا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ فرمایا دے خون بہ رہا ہے پیٹ مبارک، وہ دو انہیں انتظامات نہیں سن ہوندے، دنیا ایڈی ترقی یافتہ نہیں سی ہے گی، انتظامات جناب طب دے یا ڈاکٹری دے یا اپنا آلات اتنے زیادہ وسیع نہیں سن رہ گئے، خون مبارک بہ رہا ہے، پیٹ جو خون نکلتا پیا ہے، امیر المومنین نماز ادا کر دے پائے۔ حساب تے لگاؤ نماز کتنی ضروری ہے، ہر نماز دے وقت اندروں باہروں مسجد بھری ہونی چاہیے، مسلمان آسی الحمدللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا جی نماز نہیں ہوتا دین نہیں، الصلاۃ عمادۃ الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے چھوڑ دی اس نے دین کو گرا دیا، دین کے ستون کو گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اقم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کر کہیں ایسا نہ ہو تو مشرکین میں سے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نو صحابہ کرام جنہاں نو رسول اللہ دی زیارت اور حضور دا دیدار میسر سی، انہاں دی عظمت دا تے عالم سی، وہ بخشے بخشائے تن، لیکن وہ فرائض دے علاوہ نوافل بھی نہیں سن چھڑ دے۔ حضور نے ایک دن حضرت بلال نو پوچھا، حضور جدو معراج تے گئے نا، بخاری شریف دی حدیث پاک، ایڑی حدیث پاک ہے ماشاءاللہ، بخاری شریف دی حدیث پاک، حضور جدو گئے معراج تے آسمانہ دی جنت دی سیر کی تھی، تے جدو اتو حضور تھلے تشریف لے کے آئے نا کچھ دنوں بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا تو کیڑا ایڈا وڈا عمل کرنا ہے کہ فإنی سمیت دفنا علیک بین یدی فی الجنہ، حضور نے فرمایا میں جنت وچ تیریاں جتیاں دی آواز سنی ہے۔ اللہ، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میں جنت دی سیر کر رہا سا لیکن ٹردا مکے پیاس ہے تیریاں جتیاں دی آواز میں جنت وچ سندا سا، فإنی سمیت دفنا علیک بین یدی فی الجنہ، جنت وچ میں اگے اگے تیرے جتیاں دی آواز سندا سا۔ ایک تے بلال دی شان سبحان اللہ، دوسرا اپنے نبی دی شان ویکھو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ زمین تو لے کے حدیث پاک چاہے آسمان تک 500 سال دا فاصلہ ہے، اتنے پھر 7 آسمان نے، ہر آسمان دے درمیان 500 سال دا فاصلہ ہے، 500 سال بندہ دوڑے، گھوڑا دوڑائے تے پھر سفر ختم ہوتا ہے، کنا جی 4000 سال دا رستہ ہو گیا، او دے اتے جنت، اوتھے اللہ دے رسول جنت وچ چل رہے نے، تو فرمایا میں بلال دیاں جتیاں دی آواز سننا پیا، سبحان اللہ تعالی، جڑے 4000 سال دے رستے تو اپنے غلام دی جتی دی آواز سن لیندے نے، انہوں ایتھوں مدینیوں درود نہیں سندا، ذرا اتنی بڑی نادانی ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھ کے آکھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دے، نبی کیڑا سندا ہے، استغفر اللہ یاد باللہ، یہ نبی کی میں سن لینا ایڈی دوروں میں، اللہ تعالیٰ نے نبی نو توفیق دیتی ہے، اللہ نے طاقت عطا، وہ تے 4000 سال دے رستے تو اپنے غلام دی جتی دی آواز سن لینا ہے۔ ہاں جی، تے تسی کندھ دے پرلے پاسے نہیں ہے جی پردہ تان کے اتنے کھڑے ہو جاؤ، پرلے پاسے ہو کسی بندے نو آکھو لنگے تے تسی او دے پیران دی آواز سے آن کے دسیا جے کیڑا بندہ ہے، چادر دے پرلے پاسے نہیں، جتی تو پتہ دے نہیں نہ لگدا کیڑے بندے دے پیران دی آہٹ ہے،
آہٹ تو پتہ تے نہیں لگتا، کوئی آواز ہوئے پھر بھی پتہ لگتا ہے۔ وہ نبی نو اللہ نے اتنا خبردار بنایا ہے، اتنا عظیم بنایا ہے، کوئی بھی غلام چلنا ہوئے وہ جتی دی آہٹ تو پہچان لیندہ ہے میرا فلاں غلام ہے۔ پھر 4000 سال دے فاصلے تو جڑا جتی دی آہٹ پہچانے تے وہ جے وہ تے درود پڑھ لیے تھے سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جے کہہ لیے تے کیا وہ نہیں سنن گے؟ اللہ نے انہوں نے طاقت و ہمت طاقت عطا فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم اللہ حضرت نے بڑے مدے دی فرمایا واللہ وہ سن لیں گے، واللہ فرمایا اللہ دی قسم حضور اللہ دے فضل نال سن دے لے جدوں بھی امتی اپنے نبی نو پکاردا ہے واللہ وہ سن ماشاءاللہ واللہ وہ سن واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو کوئی۔ تو جیڑے پیارے رسول 4000 سال دے فاصلے تو جتی دی آواز پہچان لیندے نے، یہ نشہرہ ورکان دی گلدارے جنت مسجد ہے جو کوئی بھی امتی درود پڑھے میرے نبی نو پتہ ہے کیڑا پڑھدا پیا، میرا نبی نو پتہ ہے کیڑا امتی پڑھدا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے فضل نال حضور جان دے نے تے عرض کر رہا حضور نے پوچھا بلال کیڑا عمل ایسا کرنا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ آقا تانوں سارے بلال دے عملاں دا پتہ ہے، پتہ بھی میرے نبی نو ایسی، لیکن حضور ساڈی تعلیم واسطے دسنا چاہتے سن میرا بلال میرا صحابی ہو کے جنتی ہو کے اے عمل کردا پیا ہے، میرے امتیو تسی بھی نہ چھڈیا جے۔ بلال جنہوں حضور نے فرمایا جنت وچ بلال تو جانا سارے تو پہلو، توجہ فرماؤ سارے تو پہلو بلال پیار اور محبت سے چاہر کیتی یا رسول اللہ نبیاں تو بھی پہلا، حضور نے فرمایا نبیاں تو بھی پہلا جائے گا سبحان اللہ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تے انبیاء دے سردار جے تہاڈا حق بندا تسی پہلو جاؤ گے، آپے تے فرماندے جے میری امت پہلا جائے گی تے میں پہلا جاواں گا، تے یا رسول اللہ یہ تسی اج فرما رہے ہو میں جاواں گا پہلا، حضور نے فرمایا بلال تو سب تو پہلو جا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ آدم علیہ السلام تو پہلا، فرمایا آدم علیہ السلام تو پہلا۔ ابراہیم علیہ السلام جڑا 4000 نبی دا باپ ہے یا رسول اللہ تو بھی فرمایا اونا تو بھی پہلا، بلال لاڈ چاہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے نالوں بھی پہلا ہے، حضور نے فرمایا جا میرے نالوں بھی پہلا جنت جائے گا۔ رون لگ پہ ہاتھ جوڑے عرض کیتی یا رسول اللہ اے میری محبت ہے تواڈی زبان پاک جو گل نکل گئی ہے آقا تواڈے تو پہلا کیڑا جا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میں اس راز نو نہیں سمجھدا، ذرا بیان کر کے دسو، اے راز کھول کے دسو۔ میرے آقا مسکرائے فرمایا بلال میرے نیڑے آ، میرے نبی نے سینے نہ لایا، حضور نے متھا چومیا، فرمایا بلال جانا میں یہ پہلا لیکن میں سواری تے سوار ہوواں گا، میری سواری دی واگ تو پھڑی ہوے گی، اگے اگے واگ پھڑن والا چوکے ہوندا ہے لہذا واگ تو پھڑی ہوے گی، پہلا جنت دا دروازہ تو لنگے گا پھر تیرا نبی لنگے گا۔ او بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کیڑا ایسا عمل کرنا ہے؟ یا رسول اللہ میرے سارے اعمال دا تو انہوں پتا ہے، فرمایا پھر بھی عرض کیتی یا رسول اللہ اے عمل کرنا جدو میں وضو کرا تے میں وضو دے نفل پڑھ لینا، ہائے ہائے یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ نہ پڑھو تے گناہ کو نہیں تحیت الوضو، مگر ویکھو کیا جیڑا وضو دے نفل بھی نہیں چھڑدا وہ نماز چھڑدا ہوئے گا؟ صحابی رسول ہے جن نے جنت جو ساری امت تو پہلا داخل ہونا ہے، مگر قربان جاواں عبادت دا کی عالم نوافل بھی نہیں چھڑ دے۔ اسی پتہ نہیں توبہ استغفر اللہ حضرت بلال نالوں بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے ہیں، سانو جناب فرض نماز دی توفیق نہیں، سانو فرض نماز دی توفیق نہیں جدا 750 باری اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ جمعہ چ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے نہیں اللہ نے فرمایا فاسعوا الی الصلاۃ آج نماز کی طرف آؤ، نہیں فرمایا نماز کے لیے روز آتے ہو فاسعوا الی ذکر اللہ۔ آج اگے اگے تھوڑے جے آ جاؤ نا جی، دروازے تو اگے ذوالفقار بھائی اگے آ جاؤ،
اگلی صف تسی بیٹھے اگے آ جاؤ، دروازہ نہیں کھل رہا، پہلی صفحہ بیٹھیا کرو، سنت بھی یہ نہیں فرمایا فَسَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اے ایمان والو جدو نماز لی بلایا جائے، اذان نماز لی کہہ لی جاندی ہے، لیکن فرمایا صرف نماز لی نہ ہو، فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اج نماز دے نال اللہ دا ذکر بھی ہونا ہے، جڑا میرے نبی دے امتی، میرے نبی دے غلام امام مسجد نے منبر تے بیٹھ کے کرنا ہے۔ جدو اذان دی آواز سنو، اذان مسجد واسطے وے، اذان نماز واسطے وے، لیکن ذہن چ رکھو جلدی جلدی آ جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا الا ذکر اللہ، اج اللہ دا ذکر ہونا، سارے کٹھے ہو کے سنیا جائے۔ ساڈے ذہن چوئی بیٹھا ہے جڑا بندہ اپنے آپ بہت پڑھیا لکھا سمجھ، وہ آئے گا آخر تے نے کوئی نہیں اجے مولوی لگا ہونا، مولویاں دی کیڑی گل ہے۔ اللہ فرماندا ہے ذکر واسطے آ، جمعے واسطے آ، جمعہ پڑھن آئے ہو، نماز اج مقصد نہیں ہے اصل نماز تے پڑھنی ہو تے فرض ہے، لیکن اج مقصد ہے جمعہ سننا، جمعے دا معنی اجتماع ہے۔ اللہ فرما رہا قرآن وچ، اللہ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، آؤ جلدی دوڑ کے آ جاؤ، کوشش کر کے آ جاؤ، دنیا دے لین دین چھڈ کے، دنیا دے کاروبار چھڈ کے، الی ذکر اللہ، اللہ دا ذکر سنن واسطے سب کچھ چھڈ کے آ جاؤ۔ جمعے دی نماز تے دوجے 8 دن اسی پڑھنے ہاں، اس ٹائم زور دی نماز اج اللہ ذکر واسطے بلا رہا ہے۔ جڑے بہتے فیشنیبل یا پڑھے لکھے بہتے دنیا داری دے، وہ جدو اذان ہوندی ادو ہوندے نے مسجد، جمعے دا تے مقصد ہی فوت ہو گیا، جمعے دا مقصد فوت ہو گیا، انہاں نوں جمعہ نہیں ملیا، انہاں نوں جمعے دی نماز ملی ہے، جمعہ انہاں نوں ملیا ہے جڑے پہلو آئے نے۔ نال پھر جناب ثواب عطا فرمایا، فرمایا جڑا پہلا آیا اذان سن دیائی، بخاری دی حدیث پاک، انہوں فرمایا اونٹ دی قربانی دا ثواب۔ سبحان اللہ، آج کل کنے دا اونٹ ہوندا جی؟ پتہ ہونا، بھائی ارشد صاحب نوں پتہ ہونا، اونٹ چنگا وڈا کنے دا آ جاندا ہے؟ 2 لاکھ دا، ماشاءاللہ۔ لے سنو، ہاں جی، اور لو 8 لاکھ دا 7 لاکھ دا قربانی دا اونٹ اج کل ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑے اونٹ دی مثال دیتی، چھوٹے دے نہیں دیتی۔ فرمایا جڑا پہلا آ جائے اج دے ماحول دے مطابق کنجے جویں انہیں 7-8 لاکھ روپیہ اللہ دی راہ وچ خرچ کر چھڈیا، ہائے ہائے ہائے، ذرا ویکھو تے صحیح، اوندا کیوں نہیں تاری اتے کم نصیبا، کیوں نہیں ہو دادی اتے کم نصیب، ہزاراں رنگاں وچ رگے دے محمدی۔ جرا کو اذان سن کے پہلو آن دی کوشش کرو تے 7-8 لاکھ روپیہ اللہ دی راج خرچ کرن دا ثواب۔ حدیث پاک بخاری دی میں بخانا، بخاری شریف آندے نے قرآن پاک تو بعد بخاری دا درجہ میں بخانا، فرمایا جڑا او دے تو بعد آیا انہوں گائے دی قربانی دا ثواب۔ گاواں بھی بڑیاں مہنگیاں ہیں، قربانی تو بہت ہو جاندی ہیں۔ جڑا اس تو بعد آیا انہوں بکرے دی قربانی دا ثواب، جڑا اس تو بعد آیا انہوں دمبے دی قربانی دا ثواب، انج بات کر دیا ثواب کردا ہے۔ آخر جڑا آیا فرمایا انہوں انجے جویں انہیں مرغی دا انڈا اللہ دی راہ وچ صدقہ کر دیتا۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، مرغی دا انڈا زیادہ ہے یا اونٹ زیادہ ہے؟ انج کسی نوں باہر پوچھو مرغی دا انڈا لینا ہی کہ اونٹ لینا ہی؟ گا انڈے نو پرا پن مینوں اونٹ دے، ہیں جی، دنیا داری دے حساب نال نہیں چھڈے گا، مگر اللہ دی راہ دے اندر جے آخرت دی فکر ہوے، 1 گھنٹہ جمعے دے خطاب واسطے وہ بھی سانو میسر نہیں۔ اللہ فرماندا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر واسطے آ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا
میرا امتی مسجد چاہ کے بہندا ہے او دے سجے کھبے فرشتے کھڑے ہو جاندے نے او دیاں نیکیاں لکھی ہوندے نے دوجا ہوندا او دے بھی کھڑے ہو جاندے تیسرا ہوندا او دے نال بھی کھڑے ہو جاندے نیکیاں لکھی حضور نے فرمایا فرشتے نازل ہوندے رہندے نے جدوں آ کے خطیب عالم دین ممبر تے بیٹھ جاندا ہے فرشتے اپنی کتاباں ٹھپ کے وہ بھی جمعہ سنن لگ پیندے نیکیاں ختم اتنے اجر و ثواب دے وعدے کدھر دنیا چلان ہوگا جڑا پہلو آیا بھی انہوں آ کچھ ملے گا پاج کے جاواں گے انشاءاللہ تعالی تے دنیا دے اندر دین دے اندر غفلت یہ نہیں بھی کدی لیٹ ہو گئے نا بڑی روٹین نال ایسے مرد مجاہد نے بڑی روٹین دے نال آخر چون کے جمعہ سارا ختم ہو گیا پر اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے ارے اس دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے اس دل کے در یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے چنا حسن جوانی دا مان نہ کر اے حسن تے چن دی چاننی ہے جدوں جوبن جوانی نے کوچ کیتا تیری شکل نہ کسے پہچاننی ہے 5 سال دے بعد چہرہ ہی بدل جاندہ ہے اور دا اور جڑیاں پہ جاندیاں وٹ پہ جاندے نے سلوٹاں پہ جاندیاں اخیر انسان دی ہڈیاں کمزور لتاں ڈنگیاں ہو جاندیاں او جڑے کسے زمانے جنہاں دے حسن دی چال نہیں سی چلی جاندی انہاں نوں پہچاننا مشکل ہو جاندا ہے اے تے مار لکھ بہار لکھ ہزار بہار حسن دی تے اوڑک خاک سما انی ایسی پریت لگا محمد تے جگ وچ رہے کہاں انی دنیا تو بن کے جائیے دنیا تو جائیے تے لوگ آکھن نمازی چلا گیا ہے یار حضور تے درود بڑا پڑھدا ہوندا سی یار انہیں کدی کسے نو تنگ نہیں سی کیتا اس بندے دے اخلاق بڑے اچھے سن میرے نبی نے فرمایا جی دی دعا نے تعریف کر دیتی ادخلہ اللہ الجنہ اللہ وہ جنت وچ داخل کر دے گا پھر جمعہ پڑھنا ہونا جناب آخر تے نکلنا سب ڈالو پہلے صحابہ نے کی تھی یا رسول اللہ منافق کی علامتوں میں سے اور کون سی منافق کی علامت اس زمانے ہن تے منافق نہیں لیکن وہ علامتاں پائیاں جاندیاں حضور نے فرمایا سب سے بعد مسجد میں پہلے سب کے بعد مسجد میں آنا اور سب سے پہلے نکل جانا یہ بھی ایک منافقت کی علامت ہے کہ مسجد میں دیری نہ لگے جمعہ دا سلام پھیر دیں کئی بندے بھج جاندے کتنی بڑی زیادتی سانو ضرورت نہیں حضور نے فرمایا جڑے میرے کسی امتی دے فرضاں وچ کمی ہوئے گی فرشتے انہوں جہنم دی طرف لے کے جاندے ہون گے یا اللہ دے فرائض کٹ نے اللہ فرمایا کہ انہوں واپس لے آؤ میرے محبوب دا امتی ہے فرمایا جے کوئی رعایت ہو سکتی ہے تے دے نال کر لئیے عرض کرن گے یا اللہ دے فرض کٹ نے اللہ فرمائے گا ویکھو دے نامہ اعمال وچ نفل ہے گے نے عرض کرن گے یا اللہ نفل ہے لیکن نفل فرضاں دی کفایت کس طرح کرن گے فرمایا میرے محبوب دا امتی دے نفلاں نو فرض بنا کے نو جنت وچ لے فرض چھڈ دینے سنتا چاہے فرضاں دی نماز سلام پھیریا دوڑ گئے جمعے دیاں 14 سنتا 14 رکعتاں نے یہ بھی یاد رکھو جمعے دیاں کنیاں رکعتاں نے 14 رکعت 4 سنتا پہلے 4 2 پھر فرض پھر 4 سنتا پھر 2 سنتا پھر 2 نفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نفلاں نو اگر کوئی چھڈے تے چھڈ سکدا لیکن جدی نظر آخرت تے ہوے او نفل بھی نہیں چھڈدا اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ نو کسی نے پوچھا حضورے دسو عشاء دیاں پہلیاں سنتاں موقدہ نے کہ غیر موقدہ نے آپ رون لگ پہ فرمایا بیلیا تو موقدہ دی غیر موقدہ دی گل کرنا ہے شیر محمد نے اپنے تے فرض کیتیاں ہوئی ہیں فرمایا اسی نہیں غیر موقدہ چھڑ دے جڑے ولی دی تہجد 2 دن چھوڑ جے وہ کولوں ولایت ہی چھین لی جاندی ہے نوافل دے نال اللہ دے قریب ہویا جاندا ہے اسی نواز سلام پھیرنے توبہ استغفر اللہ شاید ساڈا یہ خیال اسی نبی پاک دے صحابہ نالوں بھی افضل والا ہوں صحابہ سنتا پڑھ اسی چھڑ دیئے 14 رکعات نے کیڑے دلائل ہے کسے دے کول دلیل کو ہے کھڑا ہو کے مینوں دسے کہ سنتا نہیں پڑھنیاں چاہیے صرف فرض نے اے فرض جڑے نے تے اللہ دیاں نعمتاں دا ایک ریٹرن نے بدلا ہے
اللہ دا قرب جڑا ہے وہ سانو نوافل نال حاصل ہوندا ہے، رسول اللہ دا قرب جڑا حضور دیاں سنتاں نال حاصل ہوندا ہے۔ نبی پاک نے پڑھیاں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پہلے پڑھیاں، بعض اوقات حضور نے بعد 4 پڑھیاں، بعض اوقات 2 پڑھیاں۔ ساڈے علماء نے فرمایا چونکہ 2 پڑھنا بھی حضور دی سنت ہے، 4 پڑھنا بھی سنت ہے، لہذا انہیں 6 رکھیاں تھی، 6 ہی پڑھ دیا تاکہ نبی پاک دیاں دعا سنتاں تے عمل ہو جائے۔ خدا بہتر جاندا ہے کیڑی دلیل ہے ساڈے کول، سلام ادی پھیرنے بندے باہر پا جاندے، جتیاں پانیاں شروع کر دے، توبہ استغفر اللہ یاد باللہ، اتنا تکبر، اتنی بے رحمی، نبی پاک دی سنت دے نال اتنی بڑی بغاوت کہ اللہ دے رسول تے پڑھن تے تسی چھڈ دیو۔ اس واسطے لمحہ فکریہ ہے، دنیا تو چلے جانا ہے، موت آ جانی دوستو۔ اے جیڑا دنیا دے اندر رہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع و اطاعت دے اندر زندگی گزر گئی، یاد رکھو نہیں کم ہونا ہے۔ انہیں کیا تھی نا کڑی کڑی کی کڑی نو ویکھنا ہے، پر انجام دے ذکر سرکار دا ہے، اے دفاعیاں لا لینی، بدی نہیں رہنی، کوئی وقت پیا چاتیاں ماردا ہے تے خبریں ہو منظوری دی کڑی ہوے، جیڑی کڑی ہو بیڑیاں تاردا ہے۔ مینوں ویکھ سردار نکیر بولے اینو جان دے وہ سرکار دا ہے، اوتھے بھی حیا ہوئے گی، قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی، کہ بندہ رسول اللہ دی اتباع و اطاعت دے اندر دنیا تو گیا ہے، لہذا اوتھے بھی حیا ہوئے گی انشاءاللہ تعالی، قبر وچ بھی کامیابی ہوئے گی تے حشر وچ بھی کامیابی ہوئے گی۔ تے رسول اللہ دیاں سنتاں بھی نہ چھڈیا کرو تے نفل بھی نہ چھڈیا کرو۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے۔